نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہوئے کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے جو کہ روز آخرت کا مذاق اڑاتے ہیں اور رسولوں کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، ان سے آپ کہہ دیجئے کہ ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو تو تمہیں پتہ لگے گا کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ جتنی بھی تباہ شدہ قومیں ہیں، قوم عاد، قوم سمود، آل فرعون، ان سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا حال کیا تھا جب انہوں نے سرکشی کی تھی، اللہ کے دین کا مذاق اڑایا تھا اور رسولوں کا مذاق اڑایا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان سے پوچھئے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ کس کا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے، جس نے آپ پر رحمت کو لازم کر لیا ہے، اور یقیناً تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے واقع ہونے میں کوئی شبہ نہیں، مگر جو لوگ خود ہی خسارے میں رہنا چاہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رات اور دن میں جو کچھ آباد ہے سب اسی کا ہے، وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہوئے کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کیا میں اس اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو سرپرست بنا لوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا؟ وہ سب کو کھانا کھلاتا تو ہے لیکن کسی سے کھانا لیتا نہیں۔ آپ ان سے کہیے مجھے حکم ہوا ہے کہ میں سب سے پہلے سر تسلیم خم کر دوں اور شرک کرنے والوں میں شامل نہ ہو جاؤں۔ پھر اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی مخاطب ہوتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 16 سے لے کر آیت نمبر 20 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذلک الفوز المبین۔ اس دن جو شخص عذاب سے بچ گیا اس پر اللہ نے بڑا ہی رحم و کرم کر دیا اور یہ نمایاں کامیابی ہے۔ یہاں ہمیں اللہ تعالیٰ کامیابی کا ایک فارمولا بتا رہے ہیں کہ جو شخص قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ گیا وہ یہ سمجھ لے کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا رحم اور کرم کیا ہے، اور یہی جو ہے وہ اس کی کامیابی ہے، یہی اس کی الٹیمیٹ سکسیس ہے، یعنی جنت میں اعلیٰ درجات تو دور کی بات ہے، اگر کوئی شخص قیامت کے دن دوزخ کے عذاب سے ہی بچ جائے تو سمجھ لے کہ اس کے لیے یہ اس کی سب سے بڑی کامیابی ہوگی، اور اللہ نے اس پر اپنا فضل خاص کر دیا ہے۔ آیت نمبر 17۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اس تکلیف کو اس کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی بھلائی کرنا چاہے تو بھی وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایسی بات کر دی ہے کہ جو ہر قسم کے شرک کی جڑ کاٹ دیتی ہے۔ انسان کا یہ عقیدہ پختہ ہونا چاہیے کہ دکھ درد کو دور کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ ہی کی ہے۔ جب اس کا یہ عقیدہ مضبوط ہوگا، پختہ ہوگا، تو وہ کیوں کسی دوسرے کو پکارے گا، کیوں اس کی نظر نیاز مانے گا، یا کسی کے آگے سر تسلیم خم کیوں کرے گا۔ جب بھی انسان شرک کرتا ہے تو وہ انہی دو باتوں کی خاطر کرتا ہے، ایک فائدے کے حصول کی خاطر اور دوسری مصیبت کو دور کرنے کی خاطر۔ اگر ان دونوں باتوں کا مالک و مختار وہ اللہ تعالیٰ کو ہی سمجھ لے تو اسے شرک کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آ سکتی۔ آیت نمبر 18۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ وہ اپنے بندوں پر پورا اختیار رکھتا ہے اور وہ دانا اور خبر رکھنے والا ہے۔ یعنی ایک تو اس کا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی اس سے سختی دور نہیں کر سکتا، اور اگر وہ کسی شخص کو اللہ کی ذات بھلائی پہنچانا چاہے
تو وہ بھلائی بھی کوئی دور نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ایک یہ پختہ ایمان ہونا چاہیے۔ دوسرا پختہ ایمان یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر پورا اختیار رکھتا ہے، وہ دانا ہے اور خبر رکھنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ کوئی شخص غلبہ اور اقتدار کے پنجے سے نکل نہیں سکتا، نہ کہیں بھاگ سکتا ہے۔ لہٰذا بندوں کے لیے بہتر روش یہی ہے کہ اللہ کے آگے ہی سر تسلیم خم کر دیں۔ وہ بندوں کے حالات سے پوری طرح آگاہ ہے، وہ خوب سمجھتا ہے کہ اس کے لیے کون سی کارروائی مناسب ہے۔ آیت نمبر 19 قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ قُل لَّا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِیءٌ مِّمَّا تُشْرِکُونَ۔ آپ ان سے پوچھئے کہ سب سے بڑھ کر سچی گواہی کس کی ہے؟ آپ کہیے اللہ کی، جو میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، نیز یہ کہ یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے تاکہ اس سے میں تمہیں بھی ڈراؤں اور ان سب کو بھی جن تک یہ پہنچے۔ کیا تم واقعی یہ گواہی دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے الہ بھی ہیں؟ آپ ان سے کہیے میں تو ایسی گواہی نہیں دیتا، الہ صرف وہی ایک ہے اور میں اس شرک سے بالکل بیزار ہوں جو تم کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی شہادت سب سے بڑھ کر کیسے ہے؟ شہادت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک آنکھوں دیکھا حال کسی قاضی، جج یا حکم کے سامنے بیان کرنا، جسے انگریزی میں وٹنس کہتے ہیں۔ دوسری یقین کامل کی بنیاد پر شہادت، جسے انگریزی میں ایویڈنس کہتے ہیں۔ ہم مسلمان اپنے یقین کامل کی بنا پر یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو یہ شہادت آنکھوں دیکھی شہادت نہیں ہے۔ نہ ہم عینی شاہد یا چشمدید گواہ ہیں، کیونکہ ہم نے اللہ کو دیکھا ہے نہ رسول کو، بلکہ ہم یہ گواہی اپنے یقین کامل اور ایمان کی بنیاد پر دیتے ہیں۔ اللہ کی گواہی اس لحاظ سے سب سے بڑھ کر سچی ہے کہ اس میں شہادت کے دونوں پہلو پائے جاتے ہیں۔ وہ کیونکہ ہر جگہ حاضر اور ناظر ہے، اس لحاظ سے یہ آنکھوں دیکھی شہادت ہے۔ پھر وہ کائنات کی ایک ایک چیز کا خالق اور مالک ہے، لہٰذا اس جیسا یقین کامل بلکہ حقیقی علم کسی کو نہیں ہو سکتا، یعنی اللہ تعالیٰ کے جیسا۔ کفار مکہ کے بعد جب یہود اور نصارہ کی اکثریت نے بھی آپ کو جھٹلا دیا تو کفار کہنے لگے کہ بتاؤ اب تمہاری رسالت کی گواہی کون دیتا ہے؟ تب یہ آیت نازل ہوئی، یعنی اللہ میرے اور تمہارے درمیان اس بات پر گواہ ہے کہ میں فی الواقع اس کا رسول ہوں اور جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کے حکم سے ہی کہہ رہا ہوں۔ وہ اس بات پر بھی گواہ ہے، یعنی اللہ کے ساتھ، کہ یہ قرآن اللہ نے ہی مجھ پر نازل کیا ہے اور مجھے رسول بنانے اور قرآن نازل کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ میں تم لوگوں کو آخرت کے عذاب سے بروقت متنبہ کر دوں اور اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو بھی ڈراؤں جن تک یہ آواز پہنچے۔ اس لحاظ سے اور اس آیت کی روح سے امت مسلمہ کے ہر فرد پر یہ ڈیوٹی، یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ قرآن کو ہر جگہ پہنچا دے، جن تک نہیں پہنچا ان تک بھی پہنچانا امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرد پر ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ آیت نمبر 20 الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون۔ جن لوگوں کو کتاب دی گئی وہ اس پیغمبر کو یوں پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو، مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال رکھا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اچھا، اب یہ عرب میں ایک محاورہ بولا جاتا تھا، یعنی اگر کسی شخص کو کسی چیز کے متعلق پختہ یقین ہوتا تو اس کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ اسے ایسے پہچانتا ہے جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، یعنی جس طرح ایک باپ اپنے بچوں کے
اجتماع میں سے اپنے بیٹے کو فوراً پہچان لیتا ہے۔ بالکل اسی طرح اہل کتاب اپنی کتاب میں مذکورہ نشانیوں کے مطابق نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان چکے تھے کہ وہی فی الواقع نبی ہیں جن کی بشارات ان کی کتابوں میں دی گئی ہیں، لیکن وہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ قومی عصبیت کی وجہ سے، اپنی سرداریوں کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے وغیرہ وغیرہ۔ ایسے کرنے سے وہ اپنا ہی نقصان اٹھا رہے ہیں اس آیت کے اکارڈنگ۔ اب جب کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں جن کی نشانیاں ان کی کتابوں میں مذکور تھیں، لیکن وہ پھر بھی ایمان نہیں لاتے، ہر دم رہتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، تو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ یہاں فرمانے کہ اپنا ہی نقصان کریں، کسی کا تو وہ کچھ بگاڑ نہیں رہے۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔